الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وقال الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه معزز الاحترام قابل قدر نمازی احباب، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے مال، اولاد، صحت، زندگی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج لوگ طرح طرح کے مسائل، مصائب، مشکلات، پریشانیوں میں، بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہر شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ لوگ بیمار ہیں، کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، کسی کو دل کا عارضہ ہے، کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ جسم کے جوڑوں کے درد، کمر کے درد، ان تکالیف کا اس کو سامنا ہے، اور خدا جانے کسی کو کینسر ہے۔ طرح طرح کے آزمائشوں میں لوگ مبتلا ہیں۔ آپ ہسپتالوں میں چلے جائیں، ایسے ایسے مرض کے مریض آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ عقل حیران رہ جائے گی، اور ہسپتال بھرے پڑے ہیں، اور بالخصوص گورنمنٹ ہسپتالوں میں مریض کو رکھنے کے لیے بیڈ میسر نہیں ہے۔ بعض لوگ مالی اعتبار سے پریشان ہیں، بعض لوگ گھر کے مسائل، بچوں کے مسائل سے پریشان ہیں، بعض کے بچے نافرمان ہیں، بعض کے ہاں اولاد ہے، بچے ہیں، لڑکے لڑکیاں ہیں، تو وہ ان کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت
حالات کے اعتبار سے ہر شخص مشکلات کا شکار ہے. ہر کسی کے ساتھ اپنی نوعیت کی پریشانی لاحق ہے. اگر کسی کے بچے چھوٹے ہیں تو وہ بیماری کے مسائل میں ہیں، اس کے آمدنی کا ایک بڑا حصہ ڈاکٹروں کی فیس، علاج معالجہ، ادویات کی خرید و فروخت میں چلا جا رہا ہے. جن کے بچے بڑے ہیں ان کے الگ مسائل ہیں. کسی کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، کسی کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اگر لوگوں کے حالات کا اندازہ کیا جائے تو ایک انسان چند لوگوں کے حالات سننے کے بعد پریشان ہو کے رہ جائے کہ لوگ کس طرح کی اذیتوں میں مبتلا ہیں. بہت ہی زیادہ حالات لوگوں کے ساتھ موجود ہیں اور وہ بیچارے ان حالات کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اور یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. انسان اس میں بے بس کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا. اللہ نے آپ کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا. ایسے مالا مال کیا تھا کہ آپ کو اللہ نے ایسی زمین دی تھی جس میں ہموار زمینیں، چٹیل زمینیں اور پہاڑ موجود تھے. اور مویشیوں میں گدھے، گھوڑے، خچر اور بھیڑ، بکریاں، گائیں، بیل، اونٹ، ہر چیز موجود تھی. اور ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو اولادوں میں لڑکے اور لڑکیاں سب کچھ دیا تھا. اور آپ روم کے رہنے والے ہیں. روم کے 5ویں پشت میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے آپ کا نسب ملتا ہے. حضرت اسحاق کے بیٹوں میں سے ہے، یعنی کہ آپ کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں میں سے. اور آپ کی والدہ حضرت علیہ السلام کی اولاد میں سے. اور آپ کی بیوی کا نسب حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد ہے. آپ حضرت یوسف کے بیٹے افراسین اور افراسین کی بیٹی بی بی رحمت آپ کی بیوی ہے. جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں، اولو العزم اور صابر پیغمبروں میں سے آپ ایک بڑے پیغمبر ہیں. اللہ نے آپ کو، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ساری نعمتوں سے اللہ نے آپ کو مالا مال کیا. دنیاوی نعمت، آل اولاد کی نعمت، فراوانی، صحت، زندگی، خوبصورتی، ہر چیز اللہ نے مہیا کی. اور آپ ان تمام چیزوں کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے، اللہ کی حمد بیان کرتے، اللہ کی تعریف بیان کرتے. اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی بیوی بھی اس میں شریک رہتے. اور آپ کا یہ عمل تھا تو آپ کے اس عمل کو دیکھ کر کے فرشتوں نے بھی آپ کی رحمت اور مغفرت کی دعا کی. فرشتے بھی آپ کے لیے آپ کی رحمت کی اور مغفرت کی دعا کرتے رہے. اس زمانے میں شیطان کو
یہ اختیار اللہ نے دے رکھا تھا کہ وہ آسمانوں پر جایا کرتا تھا۔ اس نے جب آسمانوں پر جا کر کے فرشتوں کو دیکھا کہ فرشتوں نے حضرت ایوب کے لیے دعا کی ہے، تو شیطان جل بھون کر کے رہ گیا۔ اب اس نے ترکیبیں سوچنے لگا کہ میں ان کو کس طریقے سے ورغلاؤں۔ اس نے اللہ سے جا کر کے عرض کیا کہ آپ کا ایک بندہ ایوب ہے، آپ کی یہ حمد و ثنا اور تعریف بیان کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اسے مال و دولت دے رکھا ہے، اس وجہ سے یہ آپ کی تعریف، آپ کی حمد، یہ ساری چیزیں بیان کرتا ہے۔ آپ مجھے اس کے مال میں اختیار دے دیں۔ جب انسان کے پاس سے مال جاتا ہے نا تو انسان نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے، پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اسے اجازت دی اور کہا کہ تجھے اختیار ہے ایوب کے مال میں، اور وہ آسمانوں سے نیچے آیا۔ اس نے اپنے سرکش شیاطین جنات کو جمع کیا اور کہا کہ تمہیں کیا کیا اختیارات حاصل ہیں کہ ایوب کے مال کو نقصان پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں سے ایک سرکش جن نے کہا کہ مجھے یہ اختیار حاصل ہے کہ میں ایک آگ کا بگولا بن جاؤں اور جو چیزیں ہیں ان کو جلا کر کے راکھ کر دوں۔ تو شیطان نے کہا کہ فلاں جگہ پر گھاٹی میں حضرت ایوب کے اونٹ موجود ہیں اور وہ وہاں جم کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے چرواہے بھی وہاں موجود ہیں، تو جا کر کے ان کو جلا کر خاکستر کر دے۔ یہ گیا اور جا کر کے ایک آگ کا گولا بنا اور وہاں چلتے ہوئے حضرت ایوب کے تمام اونٹوں کو، ان کے چرواہوں کو اس نے جلا کر راکھ کر دیا۔ پھر چرواہوں کا جو بڑا تھا اس کی شکل اختیار کر کے اونٹ پر سوار ہو کر کے حضرت ایوب کے پاس آ گیا اور دیکھا کہ آپ نماز میں مصروف ہیں، تو آ کر کے کہنے لگا کہ ایوب آپ کا جو مال تھا اونٹ وہ جل کر خاک ہو گیا اور آپ کے چرواہے بھی جل گئے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا کہ میں نے تو اپنے دل کو یہ بات سمجھائی ہوئی ہے، یہ سارا مال اللہ ہی کا ہے، اسی نے دیا ہے اور اسی نے لے لیا، مجھے اس سے کوئی غم نہیں، مجھے اس سے کوئی غم نہیں، یہ اللہ ہی کا مال تھا، اللہ نے مجھے عاریتاً دیا تھا اور اللہ نے مجھ سے لے لیا۔ اور فرمایا کہ جب اللہ ہی کا ہے اور اللہ نے لیا ہے تو مجھے اس سے کیا غم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بھی بہت زیادہ کلام شیطان کے ساتھ آپ کا ہوا اور آپ نے اس کو کہا کہ اگر تو میرے چرواہوں میں سے ایک چرواہا ہے تو پھر تجھے بھی ان کے ساتھ شہید ہو جانا چاہیے تھا، ایسا لگتا ہے کہ تو کوئی سرکش شریر قسم کا انسان ہے جو تو بچ گیا ہے اور باقی سب شہید ہو چکے۔ اگر تو بھی نیک اعمال اور خصلت والا ہوتا تو تجھے بھی موت آ جاتی، تو بھی شہید ہو جاتا ان کے ساتھ۔ تو جب وہ حضرت ایوب کے دل کو زخمی نہ کر سکا تو وہاں سے روانہ ہوا اور آ کر کے اپنے سارے شیاطین کو جمع کر کے کہنے لگا کہ میں ایوب کے دل کو زخمی نہ کر سکا، کوئی اور تدبیر کرو۔ اس میں سے ایک نے کہا کہ میرے اندر یہ صفت ہے کہ میں ایسی چیخ ماروں گا کہ وہاں جہاں چیخ ماروں وہاں کے انسان حیوان سب مر جائیں۔ اس نے کہا جاؤ، بھیڑ بکریاں ان کی چر رہی ہیں فلاں جگہ پر اور اس کے چرواہے ہیں، وہاں جا کر کے چیخ مارو۔ اس نے وہاں جا کر کے چیخ ماری تو وہ جتنے چرواہے تھے اور جتنے بھیڑ بکریاں تھیں سب مر گئے۔ پھر یہ ایک چرواہے کی شکل اختیار کر کے آ گیا
اور آ کر کے اس نے حضرت ایوب علیہ السلام سے یہی بات عرض کی کہ آپ کا مال جو بھیڑ بکری تھا وہ سب ہلاک ہو گیا، چرواہے سب مر گئے۔ کوئی پچھلا جواب حضرت ایوب علیہ السلام نے دیا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال تھا اور اللہ نے لے لیا، تو مجھے اس پر کیا غم کرنا چاہیے، اس پر تو مجھے کوئی جزا فضا نہیں، اللہ ہی نے دیا، اللہ ہی نے لے لیا، اللہ ہی کا ہے۔ تو پھر وہ رسوا اور ذلیل ہو گیا شیطان، اور وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے دل کو زخمی نہ کر سکا۔ پھر واپس اپنے لوگوں کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ میں نے اپنی کوششوں میں ناکام ہو گیا ہوں، کوئی اور تدبیر کرو۔ اس میں سے ایک نے کہا کہ میں آندھی اور طوفان بن سکتا ہوں، اور جس جگہ سے چلوں تو ایسے ملیامیٹ کر دیتا ہوں کہ جہاں جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے دو باغات تھے، ایک میں جو اور ایک میں گندم اگا کرتے تھے، اور آپ کے پاس 5 جوڑے بیل کے تھے، بیلوں کے 2 جوڑے تھے 5، اور ان کے ہر جوڑے بیل کے جوڑوں کے لیے غلام تھے جو ان کو ہل جوتنے کا کام کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس باغ کی اس گندموں کو اٹھانے والی گدیاں تھیں، اور وہ گدیاں بھی بچوں والی تھی۔ سب تفاسیر کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں، اور ان کا بھی بڑا تذکرہ کیا۔ تو جا کر کے اس نے کہا کہ چل تو جا کر کے آندھی بن جا اور جا کر کے اس کے کھیل کھلیان کو سب برباد کر دے۔ اور وہ آندھی بنا اور اس نے اس زمین کے اوپر سے وہ گزرا، اس نے ایسا کر دیا جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جا کر کے شیطان نے ان کسانوں میں سے ایک بڑے کسان کی شکل بنا کر کے وہاں سے آ گیا، حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا، آپ کو نماز میں دیکھا، پھر آپ سے وہی گفتگو ہوئی تو آپ نے وہی جواب دیا، یہ اللہ کا دیا ہوا مال تھا، میں تو ننگا آیا تھا، ننگا زمین میں جاؤں گا، اور جب اللہ کے دربار میں اٹھایا جاؤں گا تب بھی ننگا ہوں۔ یہ تو اللہ نے ساری چیزیں عاریتاً مجھے دی ہیں، اگر اللہ نے ابھی لے لی تو کیا فرق پڑتا ہے۔ شیطان نے جب آپ کا سارا مال ضائع کر دیا اور آپ اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول رہے اور وہ آپ کے دل کو زخمی نہ کر سکا، ٹھیس نہ پہنچا سکا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں گیا اور جا کر کے کہنے لگا کہ میں نے اس کا سارا مال تو ہلاک کر دیا، مگر وہ مطمئن اس بات سے ہے کہ اس کے پاس اولاد ہے، وہ اپنی اولاد کے ذریعے سے دوبارہ مال حاصل کر لے گے۔ تو اگر آپ مجھے اس کی اولاد میں اختیار دے دیں تو پھر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ اللہ نے کہا جا تجھے اس کی اولاد میں بھی دسترت حاصل ہے، اختیار حاصل ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے گھر میں نہیں تھے، جو محل تھا جس میں آپ کی ساری آل اولاد موجود تھی، وہ وہاں آیا اور آ کر کے اس نے اس کی دیواروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا، اس کو جھنجھوڑا۔ آپ کی اولاد جو ہے وہ دیواروں کے ایک ساتھ لگنے سے اور زخمی ہوتی گئی، سر پھٹ گئے، دماغ نکل آ گئے، پیٹ پھٹ گئے، انتڑیاں نکل گئیں، اور طرح طرح کی اس نے اذیتیں پہنچائی ادھر سے ادھر۔ پھر آخر میں جا کر کے اس نے اس محل کو الٹ دیا تو سب کے سب مر گئے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آ کر کے اس نے اس بات کی اطلاع دی تو آپ بڑی غمزدہ ہو گئے، رونے لگے، اور آپ نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور اپنے سر پہ ڈالی اور کہا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ شیطان نے سمجھ لیا اب میں کامیاب ہو گیا، اب میری کامیابی کا وقت ہے، میری کامیابی مجھے حاصل ہو گئی۔ مگر کیونکہ پیغمبر تھے، ساتھ ہی فوراً
خیال آیا کہ یہ تو میرے سے اللہ کی نافرمانی ہو، فوراً اللہ سے توبہ استغفار کی۔ شیطان یہاں سے اپنے مقاصد کی کامیابی کو لے کر کے آسمان کی طرف گیا، اور فرشتے آپ کے استغفار اور آپ کی دعا کو لے کر کے رب کی طرف گئے۔ شیطان نے جا کر کے اپنی بات عرض کی، اور فرشتوں نے آ کر کے آپ کی توبہ استغفار اللہ کے سامنے عرض کر دی۔ شیطان ادھر بھی ناکام ہو گیا۔ جب ناکام ہو گیا تو کہنے لگا کہ آپ نے اس کو صحت دی ہے، آپ نے اس کو صحت عطا کی ہوئی ہے، تو اس صحت کی وجہ سے وہ دوبارہ اولاد بھی حاصل کر سکتا ہے، اور اس صحت کی وجہ سے وہ دوبارہ مال بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو کہا کہ آپ مجھے اس کے صحت کے بارے میں اختیار دیں۔ اللہ نے اس کو حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت سے متعلق بھی اختیار دیا، دسترس دی، فرمایا کہ مگر زبان اور دل تیرے اختیار میں نہیں ہوگا، زبان اور دل تیرے اختیار میں نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس کو اختیار دیا، وہ آیا، اس نے آ کر کے آپ کی ناک میں پھونک ماری، جس سے آپ کا جسم آگ کی طرح بھڑکنے لگا، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کو ایسے پھوڑے ہو گئے جیسے کہ بکری کی کلیجی جب اندر سے خراب نکلے جیسے پھپوڑے ہوتے ہیں نا، اس طرح پھوڑے ہوئے۔ اور تفسیر میں لکھا کہ آپ نے اس کو کھجانا شروع کیا، آپ کے ناخن اتر گئے، آپ نے ٹاٹ سے کھجایا، ٹاٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، آپ نے نوکدار پتھروں سے کھجایا اپنے جسم کو، جسم کا خون بہنے لگا۔ مگر یہ جو بات عرض کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، یہ نامناسب بات، ایسا نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ نبی کا جسم ہے اور اللہ جیتے جی ان کے جسم پر کیڑے لگا دیں، یہ کہیں سے بھی عقل میں نہیں آتی بات۔ نبوت کا کام تو وہ کر رہے تھے نا، اس بیماری کے عالم میں بھی اللہ نے انہیں نبی بنایا تھا، اور لوگوں کے پاس جانا ہے۔ اللہ اپنے نبی کو ایسی حیت نہیں دیتا کہ وہ نبی لوگوں کے سامنے نہ جا سکے، تکلیف ضرور اللہ نے دی۔ شیطان اپنی تمام حدیں پار کر چکا، آپ کی اولاد ختم ہو چکی، مال ختم ہو چکا، اب صحت آ گئی، صحت کا معاملہ، صرف آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی خدمت گزاری میں مصروف۔ کتابوں میں لکھا، تفسیروں میں، کہ 3 سال یا 7 سال یا 13 سال آپ اس بیماری میں رہے، مگر 13 سال والا جو قول ہے وہ زیادہ صحیح کہ آپ 13 سال اس بیماری میں رہے۔ ایک دن شیطان معالج کی صورت میں آپ کی بیوی کو مل گیا، آپ نے کہا کہ تم میری بیوی، اب میرے شوہر کا علاج کر دو۔ انہوں نے کہا میں علاج کر دوں گا، مگر میں دوائی کے اور علاج کرنے کے کوئی پیسے نہیں لوں گا، صرف اتنا کہہ دینا کہ جب تیرے شوہر کو شفا ہو جائے کہ تو نے شفا دی، یعنی میں نے شفا دی۔ یہ آ گئی، اپنے شوہر سے یہ بات کہی۔ شوہر نے کہا کہ شیطان نے تجھے دھوکہ دے دیا اور تو نے اس سے وعدہ کر لیا، کہا کہ جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا نا تو تجھے 100 کھمچیاں ماروں گا، 100 کھمچیاں ماروں گا۔ اب اس دوران حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق 2 باتیں آتی ہیں کہ آپ اللہ کا ذکر تو کثرت سے کرتے تھے، دعا مانگتے تھے یا نہیں مانگتے تھے؟ تو فرمایا دعائیں مانگتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندوں کی دعائیں 3 طرح قبول فرماتا ہے، یا تو جس طرح دعا کی جاتی ہے من و عن اس طرح پوری ہو جاتی ہے، یا اللہ مومن بندے کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے، یا دعا آسمانوں کی طرف جاتی ہے تو کوئی بلائے جو نازل ہو رہی ہوتی ہے انسان کے لیے، وہ دعا اس کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو آخرت کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے رکھ لیا، مگر جب اللہ کی تقدیر اور اللہ کی رضا کا فیصلہ ہوا تب حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا ہونا شروع ہوئی۔
تو فرمایا کہ انسان بیمار ہو جائے تو بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جب تک انسان بیمار رہتا ہے اللہ کے حکم اور تقدیر کے فیصلے سے بیمار رہتا ہے، دوائی بھی اسی وقت اثر کرتی ہے جب اللہ کا حکم آ جائے اور پھر اس کو شفا نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب اللہ سے دعا کی، اذ نادى ربه انی مسنی الضر، اللہ مجھے دکھ پہنچا ہے، وانت ارحم الراحمین۔ دوسری جگہ فرمایا اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان، مجھے شیطان نے تکلیف پہنچائی، بنصب وعذاب، مجھے تکلیف اور غم پہنچائے، اذیت پہنچائی ہے شیطان۔ تو فرمایا کہ اب اللہ نے فرمایا ارکض برجلک، آپ سے کہا کہ آپ قضاء حاجت کے لیے گئے تھے، آپ سے کہا کہ ارکض برجلک، پاؤں ماریے زمین پر پاؤں مارا، چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ھذا مغتسل بارد و شراب، کہ یہ آپ کے لیے نہانے کا پانی ہے اور پینے کا پانی ہے، آپ اس میں نہائیے۔ آپ اس میں چشمے میں غوطہ لگایا، آپ بالکل جب باہر نکلے تو آپ کی ظاہری جسم بالکل صاف شفاف ہو چکا تھا، بیماری ختم ہو چکی تھی۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ اندرونی طور پر باطنی طور پر بھی صحت یاب ہو چکے تھے۔ آپ کی بیوی جب واپس آئی تو دیکھا کہ وہ جو بیمار آپ کے شوہر تھے وہ موجود نہیں ہے، وہ ادھر ادھر دوڑنے لگی، ادھر ادھر بھاگنے لگی، کہاں ہے میرا شوہر؟ پوچھا آپ کے پاس آ کر کہ میرا ایک شوہر تھا اور وہ بیماری کے عالم میں یہاں پڑا، وہ کہاں ہے؟ فرمایا کہ آپ جانتے ہیں اس کو؟ ہاں میں جانتا ہوں۔ تو بیوی کو دیکھ کر مسکرا دیے، بیوی ان کو دیکھتی رہی، جب مسکرا دیے تو بیوی پہچان گئی کہ اچھا یہ۔ فرمایا کہ اللہ نے مجھے صحت دے دی، اللہ نے مجھے صحت دے دی، اور فرمایا جب صحت مل گئی تو ایسی جگہ پر موجود تھے کہ جہاں ان کے اطراف میں جو چیزیں اللہ نے لی تھی، زمین، آپ کے جو مال مویشی تھا، سب کچھ، فرمایا کہ اس تفسیر میں لکھا کہ ساری چیزیں اللہ نے جب انہیں، بیوی نے آپ کو گلے لگایا تو جب تک گلے سے نہیں چھڑایا تب تک ساری چیزیں جب تک اللہ نے نہ دکھا دی، زمین مویشی سب جب آپ کے سامنے سے گزر گئے تب اللہ نے ایک دوسرے سے الگ کیا، اور فرمایا کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے جب بیماریوں سے نجات دی اور شفا حاصل ہو گئی، نعمتیں مل گئیں، تو اللہ نے فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ نے آپ کی جتنی آل اولاد تھی اس سے دگنی اولاد دی۔ آتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اہل واپس دیا، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ اللہ نے آپ کو اس کا دگنا دیا۔ فرمایا تفسیروں میں لکھا کہ آپ کو 26 لڑکے اللہ نے اس صحت کے بعد عطا فرمائے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے آپ کو اللہ نے 13 اولاد عطا فرمائی تھی، پھر آپ کو اس صحت کے بعد اللہ نے 26 لڑکے نصیب فرمائے۔ تو آج بھی شروع میں جو ہم نے تمہید باندھی تھی، آج بھی لوگ بیماریوں میں، مسائل میں، مشکلات میں، آل اولاد کی طرف سے بھی، بچوں کی طرف سے، بیماریوں کے ہر اعتبار سے ہر آدمی کسی نہ کسی مصیبت، مسائل، پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ کوئی اولاد کی طرف سے، کوئی اولاد کے نافرمان ہونے کی طرف سے، کوئی اولاد کے رشتوں کی طرف سے، کوئی بیماری کی طرف سے۔ آج ہر شخص کے گھر میں ایک پورا میڈیکل کھلا ہوا ہے، کوئی گردے کا مریض ہے، کوئی دل کا مریض ہے، کوئی بلڈ کا، شوگر کا، کوئی کس طرح کے امراض میں مبتلا ہے، اور گھروں کے اندر ایک پورا میڈیکل کھلا ہوا۔ ایک خرچہ، آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ انسان کا ڈاکٹروں کے اور دوائیوں کی خریداری پر جاتا۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ یہ شفائیں مجھے نصیب ہو جائیں، تو ہر نماز کے بعد آیت نمبر 83 سورہ انبیاء کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین پڑھا کرے 100 دفعہ۔ جو بیمار ہے وہ اپنی بیماری والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر کے 7 سے 11 دفعہ اس آیت کو پڑھ کر کے دم کیا کرے، اور پانی پر دم کر کے پیا کرے، انشاءاللہ العزیز اس کو شفا نصیب ہوگی، اور اس کے مسائل، پریشانیاں، مالی، جسمانی، اللہ ہر طرح کی چیزوں سے نجات نصیب فرما دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب